بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس کی عمارت میں داخل ہوئے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام صف باندھے ہوئے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرمائی، اور آپ تمام انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی، اور یوں کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنے والوں کے امام نہیں بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی انسان ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا ممکن نہیں۔ ابو جہل نے کہا، جس کو آپ نبی مانتے ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کہی ہے کہ وہ بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو پھر یقیناً درست کہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کسی بھی حالت میں غلط نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ قرآن مجید نیک اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے اور نہ ان کو جھڑکنا چاہیے، اور ان کو اچھی بات کہنی چاہیے، اور ان کے سامنے محبت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکانا چاہیے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار ان پر رحم کر جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کے حق کو ادا کرنا چاہیے، اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا بھی ذکر کیا ہے جو خود تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے اور ان کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں، مگر دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، یعنی ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے اور اس کے بعد اولاد بھی وہ بناتے جس کو خود وہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے ہیں اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے بلائیں گے، یعنی جس کی پیروی انسان کرتا ہے اسی کی نسبت سے انسان کو بلایا جائے گا۔ اس سورہ میں فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، اور اس وقت فرشتے قرآن سننے کو حاضر ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا کہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے مقابلے میں لازم تھی، اور اس کا سبب یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس سورہ کے آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو، چاہے رحمان کہہ کر پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے سب اچھے اچھے نام ہیں، اس کو جس نام سے چاہو پکارا جا سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے بڑے اجر کو تیار کر دیا گیا ہے، اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کو ڈرایا گیا ہے کہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس علم تھا، اور یہ بات گھڑی ہوئی ہے، بس یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بعض مومن نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے وقت کے بے دین بادشاہ کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے انہیں 309 برس کے لیے سلا دیا، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہوں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت توجہ آخرت کی طرف مبذول کرائی ہے کہ جو اللہ 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے تو کیا وہ قبروں سے مردہ وجودوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوگی جس کو میں نے اپنی طرف سے علم اور رحمت عطا کر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ہمراہ رہوں تو کیا آپ رشد و ہدایت کی وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہیں مجھے بھی سکھائیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ان باتوں کی بابت کیوں کر صبر کریں گے جن کو آپ جانتے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو صبر کی یقین دہانی کرائی تو دونوں اکٹھے چل پڑے۔ کچھ چلنے کے بعد آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، جنہوں نے ان دونوں سے کرایہ بھی وصول نہیں کیا، مگر جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس کشتی میں سفر کیا اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے بھول جانے پر مواخذہ نہ کریں اور نہ ہی میرے سوالات پر تنگی محسوس کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پھر چل دیے۔ کچھ آگے جا کر ایک لڑکا نظر آیا تو حضرت خضر نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، انہوں نے پھر حضرت خضر علیہ السلام کے عمل پر اعتراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس میں مذکور مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔